ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک براعظم خود ملک عرب کا آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر سلطنت کوشش کر رہی تھی، اور حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رفاقتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان کو بت پرستی کو جنم دے دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض کر دیا۔ چنانچہ وہ ہر قسم پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کو عبادت کرتے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال اور افعال انتہائی بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، خون ریزی، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل نہ تھا جو ان کی سرگش میں نہ تھا۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ میں گھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور اب کی زمین میں ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقدس شکم سے تولد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، اور یہاں تک کہ مغرب اور مصر کے قریب تک کی آبادیوں میں جا چکے، جنوب کی طرف ان کے پیچھے تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف بھی ان کی آبادیاں پہنچ گئی۔ ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا، بہت ہی نامور تھے، اور ان کی اولاد خاص مکہ مکرمہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی ہمیشہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے بڑی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ انہی ایک قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولوالعزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصہ بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد 440 ہجری میں ایک سلطنت قائم کی اور قومی مجلس پارلیمنٹ بنائی، جو دارالندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لوا کہتے ہیں، اور 4 عہد کے قائم کیے، جن کے ذمہ داران 4 قبیلوں کے سونپ دیے گئے: رفدہ، سقایا، حجابتہ اور قیادہ۔ قصہ کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے والد کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوئے۔ انہی عبد المطلب کی فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے فرزند حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک خداوند عالم نے اپنے فضل سے ہم سب کو بیان کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ صلی اللہ علی نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا